get to do that together during these 10 days. Hazrat Ali alayhi salam was the one that got to compile the Muslim calendar, along with other things such as the order of the Quran. And he put Muharram as the beginning month. And you think about the infinite wisdom of Hazrat Ali alayhi salam. It seems like he knew that the first of Muharram, or the first month of the year, would be a good time for us to have a crash course in Islam and to understand and revisit what's important. Anyways, I will go ahead and turn the floor over to our duas. Today, let's start with a Surah Fatiha for Kul Mu'minin Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد and the loud salawat, let's welcome Juwan Zahid, who's going to recite Hadith Kissa for us and Du'at Tawassul. Please loud salawat for Jawad Zahid and for his family. Wa Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jawfarajum. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما أكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودامهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Jafar. Jawad, the camera's off. فقال الله عز وجل: ويا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيتي النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فاهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتهية والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمينة وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Jafar. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله حمه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند عند الله. الله اشفع لنا اشفعنا عند عند الله. الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحة عند الله. اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله،
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي من رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الهجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات
Muted. Yeah. Ya Allah, please keep our Imam safe. Help him come soon. Ya Allah, please forgive the sins of our maroom. Please forgive the sins of our parents. Ya Allah, please forgive our sins. Ya Allah, please help. Ya Allah, please accept our azadari and our prayers and our pursa. Ya Allah, please help our only Nambi Imam Hussein. يا سادتي موالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Mu'minat, please recite a Surah Fatiha for Qul Mu'min and Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad farajum. Allahumma salli ala Muhammad farajum. Allahumma salli ala Muhammad farajum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Also, I want to please recite a Surah Fatiha for Barkat Bhai. He passed away in Karachi, Pakistan. I'm not. I think the announcement might be inaccurate. He didn't pass away from COVID. He was old and ill. But let's please recite a Surah Fatiha for Kul Mu'minat and for Barkat Bhai, and also let's remember to pray namaz al-Washit for him. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجنا اللهم صل على محمد وجه فرجنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allah subhanahu wa ta'ala. I want to urge everyone to attend our Hazri Mehndi joint event that's going to be hosted in Huntington Beach, California. There will be arrangements made for sufra for families to sit separately and socially distance themselves and still sit on the sufra. And there's also going to be drive-through arrangements that are going to be made. So please, Mu'min and Mu'minat are requested to attend and to attend the Hazri Mehndi program. Please RSVP to my mother or my wife, both Shama Mu'min, any of my aunts or uncles, anybody involved in this program that could give you details. You could email me as well. Also, we're gonna have Jalous on Saturday and the kids program on Saturday. There's a play that's being written about the Al-Abid's journey from Medina to all the way to Damascus. So it's going to be very nice. The kids are working very hard on it. Inshallah, everyone's requested to attend that. Amals will be held on Ashura Kirat in the morning of Ashura. Both will be led by Aftab Zahid. And then we will have Pursa Majlis, and also the Majlis of Hazrat Ali Akbar and Shab Majlis will be recited by Maulana Sayyid Abid Bilgrami. There will also be English arrangements will be made as well. So as we continue on with our program today, we're going to have Salam, which is going to be read by Brother Murtaza, and we're going to have a short poem about Janabi Qasim in English, and then there's going to be a Salam recited by Qasim Zahid, and then Farshad Sagarwala will be reading a Marsiya for us. So with the loud salawat, let's welcome Brother Murtaza, and the loud salawat for him and his family. Murtaza, are you ready? Yes, I am. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم. ایک بی بی فاطمہ بنت حسن، پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جاں سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جاں سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن. ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم. کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی. پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم. کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی. بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آیا نہ پلٹ کر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم. ہر ساتھ محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے. ہر ساتھ محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے. دولہا دولہا قاسم، دولہا 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 قاسم، دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم. پروان نے کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے. پروان نے کہا
बेटा कासिम कह देना दादी ज़हरा से गुर्बत की कमाई टुकड़ों में गुर्बत की कमाई टुकड़ों में दे दी है सजा कर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम फरीवा ने कहा बेटा कासिम कह देना दादी ज़हरा से गुर्बत की कमाई टुकड़ों में गुर्बत की कमाई टुकड़ों में दे दी है सजा कर गए कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी उस टुकड़े पर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. MashaAllah, Murtaza Abbas. Can we get a salawat, please? Allahumma salli ala Muhammad. Alayhi Muhammad. Please recite a surah Fatiha for Kul Mu'minin Mu'minat. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. So this is a poem written by Professor Ali. Contrast the warmth of honey's sweetness on the lips of the youth with the coldness of the mouth of a martyr who spits the truth. The candle light flickers, no one clambers towards the door. The armor is sorted, and the honey is just a metaphor for the sharp death that comes from the oppressor's blade. So speaks the smallest strand of Hassan's DNA. He asks his uncle's permission to go into the fray alone, to represent his father's into a future of unknown. Reluctance was his answer, but Qasim had a letter written to his uncle from his father to to whom he indebted for when Hassan was dying, poisoned his last request. Hussein was to be buried next to the grandfather Muhammad. Hussein tried to fulfill it, but archers shot the procession, and his corpse became a symbol of his family's oppression. So when he sees his brother's writing, after such a long time, he gives Qasim what he seeks as tears drop from his eyes. Not tall enough to get on, he helps the young man on the steed who couldn't reach for the stirrups, for too small were his feet. He somehow maintained balance and rode towards the war. He fought till they smothered him, and Qasim fell off his horse, crying out for his uncle as wicked riders trampled his form. He takes off. So when Hussein finds his nephew, it's just a puzzled corpse. He takes off his cloak and gathers the pieces of Qasim, like he's plucking flowers from a beautiful garden. And his and this is the smallest child whose feet who couldn't reach. The devil's forces used the bloody horses as tokens to hang within their homes as good luck omens. Death is sweet as blood is dripping from those shoes, the purest honey from flowers collected upon the lips of the youth. Salawat. Next up is Qasim Zaid. Please recite us Salawat. Allah Jawad Zaid. Sorry about that. For Muhammad Wali Muhammad Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو، حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو، دل شکستہ پہ ایک اور زخم کھانے کو، ایک اور منزل صبر و رضا بڑھانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، نہیں کرہلتے قاسم کا کچھ ملال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، بڑے جو غیظ میں شبیر سوئے فوج جفا، علی کی تیغ نے ایک حشر کر دیا برپا، ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو منہ اٹھا، پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، کیا جو پھر کے سواروں نے رخ سوئے قاسم، سمو سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے قاسم، سمو سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے قاسم، قریب لاشے قاسم جو پہنچے سروردی، تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم ہنسی، کہ چھوڑ دے تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین، کہیں تا کچھ لا ہوا جسم دست و پار سے، کہیں کہیں تا کچھ لا ہوا جسم دست و پار سے، کہیں ایک آہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، لبوں پہ صبر کی بندش تھی دل میں حشر بپا، اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے آزا، نہ جانے کیسے تنے منتشر کو جمع کیا، ابا میں رکھے اٹھایا جنازہ قاسم کا، ابا میں رکھے اٹھایا جنازہ قاسم کا، لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین، سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے
چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے، مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سے نبی، میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابھی، حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی، بجائے لاش وہ دیکھے گی خون بھری گٹڑی، بجائے لاش وہ دیکھے گی خون بھری گٹڑی، پسرے کو دیکھ کے یوں پائے مال کیا ہوگا، ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا، ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا، حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے برپا، بلک رہی ہے سکینہ خاموش ہے کبرا، تڑپ کے ماں نے سوئے لاشائے پسر دیکھا، جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا، جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا، میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے قاسم، یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے قاسم، یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے قاسم، حسین جاتے ہیں صلوات۔ Muhammad. Please recite a Surah Fatiha first for Brother Barkat Ibn Habib Mouladina. He passed away in Karachi, Pakistan. And for Kul Mu'mineen, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad. And now a loud salawat for Brother Farshad and for his family. For Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala اللهم صل على رو رو مقتل میں کہتی تھی زینب، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے، رو رو مقتل میں کہتی تھی زینب، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے، جا کے ڈھونڈوں کہاں اس کو بن میں، شب ہے تاریخ سناٹا رن میں، بھوک اٹھتی ہے میرے بدن میں، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے، رو رو مقتل میں کہتی تھی زینب،
بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ اٹھ کے دریا سے آباس آؤ، ساتھ اکبر کو تم لے کے جاؤ، ڈھونڈ کر تم سکینہ کو لاؤ، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ رو رو مقتل میں کہتی تھی زینب، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ شاید اصغر کو ڈھونڈتی ہو، کوزہ پانی کا لے کر گئی ہو، پاس بھائی کے نہ سو گئی ہو، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ رو رو مقتل میں کہتی تھی زینب، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ بھیا دیکھو تو قسمت ہماری جائے گی کس طرح یہ سواری، ہوگی محمل نہ اب وہ ہماری، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ رو رو مقتل میں کہتی تھی زینب، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ لاش بے سر سے آواز آئی، غم نہ کھاؤ اے اماں کی جائی، آؤ بہنا بلاتا ہے بھائی، میری بالی سکینہ یہاں ہے۔ رو رو مقتل میں کہتی تھی زینب، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ روتے روتے جو نیند آ گئی ہے، غم کے طوفان میں وہ کھو گئی ہے، میرے سینے پہ وہ سو گئی ہے، میری بالی سکینہ یہاں ہے۔ رو رو مقتل میں کہتی تھی زینب، بھیا بالی سکینہ کہاں ہے؟ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ Please recite Surah Fatiha for the Maroon of the Sagar family, for the Movement family, for brother Barkat Ibn Habib Mauladina, who just passed away in Karachi,
and for كل مؤمن ومؤمنات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم I just want to make a couple quick announcements. We're having drive-through and in-person sufra, social distance, Hazri accommodations, Hazri slash Mindy accommodations, both on are going to be commemorated together on Thursday night, and then we're going to have our Ashura Day program is going to start with the Azan of Hazrat al-Akbar and a majlis by Maulana Abid Bilgrami. We're going to have Amals at 10 a.m. Led by Aftab Zahid. He's also going to lead the Amals on the night of Ashura. Followed by on the day of Ashura at noon, we're going to have a kids program. Kids program will be followed by Pursa Majlis recited by Maulana Abid Bilgrami, and then we're going to have Jalus in Huntington Beach, California, and then conclude with Sham Riba. Also, I wanted to make one correction. I think the request for Fateh on the ticker below our YouTube viewing says that brother Barkat passed away from COVID complications, which is not true. It's actually a mistake. I went to go update the ticker and forgot to take off part of yesterday's announcement. So please, I just wanted to make it clear, that was, and it's important that I keep it clear. When we're here with al-Asr, I have no political agenda, no propaganda. All I'm here to do is to open the doors of Azadari for you and for me and for anybody in any method that you want to perform Azadari in person, over the telephone, over the video. If you want to do Zanjir, if you want to do Matam, if you want whatever method of loving the Ahlul Bayt you want to do, it's my job here and Allah's job to open those doors for you and give you support so you don't have to do it alone. Again, I want to apologize for any confusion if anyone knows the story of Brother Barkat. There's actually, I think, liver complications. He's an older man, and he passed away. It had nothing to do with COVID. So I don't want anyone to think that we are misinterpreting something for some political agenda. That's not what we do here. Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. We'll start today's praise with the praise of Allah. Oh Allah, all praise be to you. But it's very, very difficult to obey you, praise Allah, because though you are the giver of mercy, you are not merciful. Because to say you are merciful, to say that mercy is a part of you, yet you have no parts. Allah, you are the giver of infinite wisdom. And though you are all-knowing, you have no wisdom, because again, wisdom is a creation of yours. And everything you have and everything you possess is uncreated. And even by saying everything you have and everything you possess, I'm falling short of recognizing your tawheed, because you possess nothing and you have nothing, because you have no parts. You are one. You are the ultimate one. You were here before there was anything. You're going to be here when there was nothing. But you'll be here after there was nothing, because you're also the creator of nothing. Yet you're the creator of everything, but the concept of nothing was also created by you, Allah. How do I sing your praises? What can I do other than fall to my knees and go in sajda and bow my head to you and say, Allah, you're the creator and you are my master. Please allow me to be a better servant of yours. Ya Allah, please continue to show me those clear signs that I ignore every day. Ya Allah, please give me chance after chance after chance for redemption, for forgiveness, right? Please give me a chance to become a better servant of yours. And in the meantime, please continue to shower me with your blessings. But on tonight, on the 7th night of Muharram, Allah, I want you to shower me and everybody here and all our marhums with blessings, but not just any blessings, Allah. We want those blessings that are only available. They're only available when you shower your blessings on Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. So I don't know where to start tonight. I guess I should start with the obvious and offer my condolences to Bibi Fatima Zahra for the death of just the day where we commemorate the death of her grandson, Qasim. I also want to offer condolences to Farwa on the fact that you, again, had lost your son. She was Qasim's mother. And, he was a young man. And normally that's where I start my majlis, is by talking about the Marhum Karbala.
But I want to start with a different thing today. I want to start with Tawheed. With Tawassul. Tawassul. The reason why I'm starting with Tawassul, a couple people maybe tuned in on Tuesdays, and I always talk about Tawassul on Tuesdays, because this is the day when we're recommended to recite Dua Tawassul, right? And what is Tawassul? Tawassul is intercession. And what is intercession? Okay, let's think about this. So if I wanted to go work at Tesla, right, but I don't want to go get a job starting in the mailroom at Tesla. I want to go get a job, being a CEO of Tesla, right? It might help if I went to Elon Musk and I knew Elon Musk and I was in good graces with Elon Musk and I said, "Hey, you created Tesla. Let me run your company." And he might look at me and say, "Yeah, you're crazy, Cobell. It's not happening." However, if I were to get that job, I would have to meet with the creator of Tesla. So when we're meeting Allah and when meeting our Creator, when we are not worthy. I'm not worthy to go and stand in front of Allah and beg Him for forgiveness of my sins. In fact, yesterday I was talking about it. Again, I apologize to any Mexican Americans or Mexican Mexicans that are listening for insulting Tijuana yesterday, saying Allah created the entire world for for the Ahlul Bayt, and they're worthy of it. But He would not even create Tijuana for me, right? I've actually been to places that are probably dirtier than Tijuana is. So, that might have been a bad example, right? But even those places would never be created for me. This is the kind of ibadah that me and probably all of us, inshallah, not all of us, but a lot of us, our ibadah falls far short. And I guarantee you all of our ibadah does fall far short of the ibadah that the Ahlul Bayt did, right? The Ahlul Bayt, they even did ibadah greater than such personalities as Hazrat Isa alayhi salam and Hazrat Ibrahim. These were the great personalities in the world, in Islam, and they too recognized the greatness of the Ahlul Bayt, right? And so what is tawassul? Tawassul is intercession, right? Ya wajihan indallah, ishfa' lana indallah. Oh, the blessed of the Prophet, please intercede on behalf of us, when we stand in judgment in front of Allah. That is what tawassul is, and we're praying that Allah, we're not even worthy. We're not even worthy for the tawassul of Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad. So we ask for it time and time again. And what the beautiful part about it is? They will give it to us. They will give us that intercession. How do we know this? See, on the day of, one day, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Jafar, was speaking to his daughter, the Lady of Light, the mother of all of us, Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Jafar, was speaking to Bibi Fatima Zahra alayhi salam, and she asked him what the day of judgment would be like, and he said this is going to be a day when people are panicked, trying to run around and no one's even going to look out for their own children or their own parents because they're going to be too worried, looking out for themselves. The day of judgment, it's spelled out. If you want to know more about it, I urge you to read Surah Waqia. Surah Waqia is also a great surah to read for increasing sustenance. Either between Maghrib and Isha or at midnight. That is a great way to read Surah Waqia with the intention to increase your sustenance. That's the time it should be read. That being said, in Surah Waqia, it talks about the day of judgment. And so, as Prophet Muhammad was explaining to Bibi Fatima about the day of judgment, she asked him, she said, "Father, where will you be on the day of judgment?" And Prophet Muhammad, now keep in mind, probably the entire world was created for these personalities. Prophet Muhammad wanted to be in Jannah right now, right? Day of judgment starts, he could, get express VIP pass to be waiting, in Jannah and let everyone else trickle in, right? But instead, on the day of judgment, he's going to be at the scales of justice. And why is he going to be at the scales of justice? He's going to be asking the scales of justice to go lenient on his people. He's going to ask the scales of justice, our prophet, the person who is the beloved of Allah, who Jannat is guaranteed on. The Jannat was created from the stretching of his daughter Bibi Fatima's light. And he is going to be at the scales of justice on the day of judgment, asking the scales to go lenient on his people, on his ummah, right? And he told his daughter, he said, if I'm not there, then you know where you can find me? Find me at the gates of hell. I'm going to be asking Allah not to send my people to hell, right? What does that tell you? That tells you that Prophet Muhammad knows that his people are going to sin. He knows his people are going to sin. We are the people of Prophet Muhammad, inshallah, and he knows we are going to sin. And he's urging, that's why we are urged to repent. We are urged to seek for forgiveness, right? I was reading a quote, I'm trying to conceptualize sin a little bit, right? And it said that to not do a sin, right, to refrain from committing sin is easier than to repent for it. Who said that? Hazrat Ali alayhi salam, right?
And so I was thinking about this, and the sin, it's easy to commit, and to not do a sin, it's probably easy. I'm not going to do that, right? And forgiveness is easy, right? Oh, Allah, please forgive me, right? So then I thought about it, and forgiveness is that easy. Then it can't be true for the true way you truly seek forgiveness, right? You must repent, and you must truly feel the pain of what you did to Allah. You don't hurt Allah. I sin, I don't know. Allah doesn't care. I care. My soul cares. My body cares, right? Sins do things like keep your du'as from getting kabuled. Sins do things like bring bad things on you. I was reading another quote of Hazrat Ali alayhi salam, and this one really scared me because it said that every swear word you say, Allah creates a scorpion for your grave. And I hate bugs, and I definitely probably don't like scorpions. And I definitely need to watch my language. You know what I'm saying? So astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. May Allah give all of us a make tawfiq and give all of us the wisdom to understand the repercussions of what we're doing and how we're hurting our soul and how we're hurting ourselves and how we're hurting our lives, right? So one of the things we could do, right, because we're not worthy of this forgiveness and we're not worthy of anything Allah has given us, especially to say, I'm sorry, Allah, I'm sorry, please give me Jannah. Please, come on, let me in. Like I know what I've done. Trust me, I know what I've done. And I don't deserve to be there with you, Allah, but I like to be. And Bibi Fatima did promise that anyone who cries for her on the day that Imam Hussein was born, Allah promised Bibi Fatima that He's going to create a nation of people that will never stop weeping for her son, and she's going to wait for each and every person who weeps for her son. Not every Muslim. I'm not waiting for every Muslim. Like we wait for Muslims to do things, but the Imams don't. In fact, Bibi Fatima doesn't. She's here for all mankind, right? Imam Hussein says that if you know oppression and you stay silent while a party is being oppressed, then you are allowing the oppression to happen. Like, you know what? I don't have the quote on me, but that is pretty close to what the quote is. He said, if you stay silent during oppression, you are the oppressor, right? This is what Imam Hussein says, right? And I believe there was another shooting, right? Another black man got killed with his back. What was his name? I apologize, I don't know his name, but I've been busy, trying to, learn more about the Muharram. I've been checking. Jacob Blake was shot in the back apparently by the cops. This is going on in our country, right? This is going on, and we should care. And if we're not going to go and protest in the street, by the way, there is a jalous that we're having on Saturday. The jalous, we're calling our imam. We're saying, Imam, this world is messed up. There's oppression. There is sickness. Where people are calling for new leadership. People go Trump 2000, right? Why not Zuhur 2000? Why don't we call for our imam the way they're calling for Trump? Come on, guys. What are we doing here? You know what I'm saying? What, we're waiting for Muslims to start getting killed? Huh? There's a race, that's being targeted by the man, by the government of the country that we live in. We're sitting here doing nothing about it. So let's do something about it. Let's go and let's have our voice heard. Let's call to the imam for justice, for social justice, right? Because this is our problem too, right? George Floyd, our problem too. Breonna, what was her name? Breonna Taylor, our problem too, right? All these things, people dying in Syria, our problem. Just because we're American, Muslims dying in Syria, Muslims dying in Pakistan, Muslims dying all over the world is our problem too. All of this is our problem. Doesn't matter, Muslim, not Muslim, black, white, Mexican, whoever's being oppressed, it's our problem. It's your problem, it's my problem, right? Right? We are the people who stand up against oppression. Let's stand up against oppression. Right? Let's call for our imam. Zuhur 2020. Zuhur 2020. Allah Jal, Allah Jal. And this is what our responsibility is. It's our responsibility. Yeah, we have to be safe. They had Julus in New York today. There were a lot of people that attended it. We're LA. We're Orange County, Los Angeles, Southern California. We should stand up too. And everyone should be ready to adhere to the social distancing practices. Why? Not just because whatever your politics are, we want to show people that we are sharing. We're not going to break any rules, but we're going to stand up. We're not going to break any rules, but we don't want anyone to look at us and say, "Oh, you guys are rebels." What did Imam Hussein say? He said, "Move the tents from the water." We don't want people to think that we are here just as a fight for water. We want people to know that we're standing up for justice, and that's what we should be standing up for.
right? Doesn't matter what color, right? This is all our fight, right? A Shia never says, this is not my fight. A Shia always says, how could I help? You're oppressed? How could I help you? How could I help you, my oppressed brother and sister, right? We know oppression. Who was oppressed more in history than Imam Hussein alayhi salam? Who was oppressed more than him, right? You know, today is the day when we talk about the martyrdom of his son, his nephew, his young nephew, Janabi Qasim, right? Janabi Qasim's father was Imam Hassan alayhi salam. And who were Hassan and Hussein? Who were they? They were the people that Prophet Muhammad used to have in his lap when he would give sermons and when he would pray. The entire Muslim Ummah would look at them and he would tell them when they were 7, 8 years old, he would tell everyone these are going to be the leaders of the youths in Jannat, right? 7, 8 years old, they were already qualified to be the youth of Jannat. Now you think about having a brother like Hassan. You see, having a role model like your father, right? Imamah, Hazrat Ali alayhi salam passed Imamah to his sons, right? Imam Hussein alayhi salam passed Imamah to his son. A role model like your father, it's easy to attain, right? We're naturally born to look up to our father. But think about the bond that the two brothers that were the two Imams, right? The second and third Imam must have had, right? These are brothers, right? Who were they? They were brothers that Allah sent clothes down for from Jannat on Eid, right? These were the people who Prophet Muhammad used to, he didn't just hug them, right? I read how he loved them and he used to love them, the way he hugged them, it teaches me how, how to love your children. He would, smell them and hug them. This is when you love somebody, you love everything about them, the way they look, the way he loved his husband, he loved his Hussein, right? And Imam Hassan was the person they say who resembled Prophet Muhammad the most. After him, it was Hazrat Ali Akbar alayhi salam, but it was a person who resembled Prophet Muhammad the most, right? And then everyone, people wonder what happened. Why did Imam Hussein go to Karbala, not Imam Hassan? It's complicated until you simplify it, right? Such as everything is, right? So there was a treaty at the death of Hazrat Ali alayhi salam. Imam Hassan, I don't have time to give the entire sermon, but he stood up and he had a sermon that talked about the death of his father. And people embraced Imam Hassan and they said, oh, we will follow you now, right? So that was one faction. And the other faction followed Muawiyah. And so there were years of war between the Muslim Ummah, right? Imam Hassan and Muawiyah, right? And so they reached this treaty. Okay, what did this treaty do, right? It established a couple important distinctions that will make you understand why Imam Hassan's mission was different than Imam Hussein's, right? See, it's important to understand the missions of the Imam because we're at a time when our Imam is waiting for us to get our act together so we can come, right? But in the meantime, we have to look at, we have to trust our marjas, right? We have to look at the guidance that they give us, and we have to look at the past history, right? What happened at the time of Imam Hassan? What happened at the time of Imam Hussein? What happened at the time of the sixth Imam when there were house majlises? Kind of similar to what's going on right now, right? We need to look at these things and we need to figure out what our role is when we're challenged, right? So at the time of Imam Hassan, what happened was Muawiyah had this treaty. He said, hey, look, you're trying to lead the Muslim Ummah, I'm trying to lead the Muslim Ummah. You're a good Muslim, obviously he was lying, I'm a good Muslim, is what Muawiyah said, right? I'm not saying he was, but this is what Muawiyah said, I'm looking out for the Muslim, you are too. So Muawiyah said, okay, let's have a treaty then. Treaty says that you are going to act in accordance to Islam. The Sunnah of the Prophet, which is what? The Sunnah of Imam Hassan, Hazrat Ali, right? You're going to do according to the Sunnah of the Prophet, right? You're not going to plot against me, right? And after you pass, the Caliphate passes to me, right? And so he had these three things, that made it distinctively different than Imam Hussein's struggle. See, Imam Hussein's struggle, Yazid was out, and also he didn't see. There was a difference because Imam Hassan did not have to give his loyalty, his allegiance to Muawiyah. That wasn't part of anything. Imam Hassan did not have to say, "Oh, Muawiyah is on the right," or anything like that. Give any sort of allegiance or any sort of endorsement to Muawiyah, right? Yazid, on the other hand, required Imam Hussein's allegiance. He demanded it, and he demanded it to the point where he said, "If I don't get it, I'm going to kill you, and I'm going to kill the people you love." Right? And this was Imam Hussein's, a big distinction. Also, Muawiyah didn't outwardly try to kill Imam Hussein. We all know what happened, right? But he did, but he agreed to not kill Imam Hussein, so he didn't outwardly try to do it. Yazid didn't care. Yazid was, I'm going to kill you, right? Yazid told everybody, I'm going to kill him. He thought he was superior king, can do anything he wanted, right? Also, Muawiyah
did whatever haram he did. He tried to do it. There are recaps, and you could read instances where he got caught up. But for the most part, he wasn't drinking on the minbar like Yazid was. Right? Yazid would drink on the minbar, play with dogs, and just do everything that was against the teachings of the Sunnah of the Prophet, right? And not things that a Muslim leader would do, not even should do, would do, right? And he did all this, but he was king, or he thought he was king. So it was different. So by Imam Hussein agreeing to be in his, agreeing to be, give him allegiance would give a bad. I mean, he couldn't do that. That's never going to happen. He told, he said, a man like me will never give allegiance to a man like you. Will never give bayah to a man like you. And then that's truth. That's just facts. A man like Imam Hussein could never endorse a man like Yazid, right? And so that was the difference. You see different times. Everyone wonders why every imam didn't do and if you wonder that, then we should discuss what each imam's life entailed, right? Because it's very clear what the imams don't go and fight for their right. You know what I mean? That's Imam Zaman is going to come, and Imam Zaman is going to fight for his right, and Imam Zaman is going to fight to avenge Imam Hussein, and Imam Zaman is going to do a lot of great things. In fact, I always hear when Imam Zaman comes, most people are not even going to follow him. Most Muslims are going to follow him. Oh, he's not practicing Islam. What's he doing, right? No. I know what fiqh is, and this guy's not doing that. But the people who are going to follow him are the Christians, or maybe the agnostics that because they're going to see him fighting for humanitarian efforts. Maybe the imam's going to come and be the forefront person for Black lives, because he's going to see that black people with darker skin are being oppressed all over the world, and maybe he'll be their pioneer. He will be their pioneer. I shouldn't say maybe. He's going to be their pioneer. He's going to be their hero, their champion. He'll be our champion. He'll be champions of the Asians. He'll be champions of the Spanish and the Portuguese, and they'll be champions of whatever you define yourself as. If you live on this earth, Imam Zaman is going to be your hero too. You watch and see. He's going to come. He's going to be your hero, and he's going to fix all the problems, right? But one of the biggest things he's going to do, he's going to take revenge, and he's going to take revenge on the people who harmed Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad, especially those who did atrocities on the family of Hussein, those who wrought the atrocities on the family of Hassan, those who made Bibi Zainab watch as her entire family got slaughtered and martyred, right? This is the day when we talk about Janabi Qasim, right? Janabi Qasim, who was he? He was a boy, prepubescent. He was 11, 12 years old, right? He was a boy so small that when he rode his horse, his legs wouldn't even fit his stirrups. He was a boy so small that he would lean on his sword because he was barely bigger than his sword, right? But this was a boy who was the son of Imam Hassan alayhi salam. And he had reached Karbala without his father, without as an orphan, and nobody to take his side and argue that he should go and be given permission to go for one-on-one combat on the day of Ashura. So he went to his aunt who had raised him, Bibi Zainab, and he said, "Aunt, please talk to my uncle so I could get permission to go out and defend and fight and make my father proud." And she took him to Imam Hussein. And as he stood there in front of Imam Hussein looked at him and he wondered. He said, "How could I send my youngest kin of my brother out to get massacred today? How could I do that to my family and my brother who I loved so much?" And he asked Janabi Qasim, a young boy, he said, "Qasim, do you know what death is? What is death to you?" And Janabi Qasim looked at Imam Hussein and he said, "Death to me is sweeter than honey, right? Death to me is sweeter. Honey is one of the sweetest substances on earth. Yet death is sweeter than one of the sweetest substances on earth to this little boy who knew that immediate death was impending." And he thought, Imam Hussein could not give him permission. And Janabi Qasim was troubled. And then he remembered that at the time that his father, Imam Hassan, had died, right before they had shot arrows on his coffin, right? Imam Hassan, while he was dying of poisoning, his body was grieving. He still took the time to write out a taviz for Janabi Qasim to give to his uncle on the hardest day of his life. And Janabi Qasim had given this taviz to Imam Hussein on this day, and it granted him permission to go out on the battlefield. And just how I talked yesterday about Ono Muhammad and how they had been trained by Hazrat Abbas,
Who else was trained by Hazrat Abbas alayhi salam? That's right. Janab Qasim was trained by him how to fence and how to fight and how to ride a horse and how to be a soldier for Islam. And Janab Qasim showed everybody the strength of his sword. And he showed everybody the skill of his fencing and his horsemanship as he one by one He defeated these tyrants and these soldiers who were out for worldly gain and fully understood what they were doing because Imam Hussein asked them. He asked them, he said, do you know who you're attacking and do you know who I am? And they still chose to choose the worldly route and attack at this time. It was the son of no other than Imam Hassan alayhi salam, a son of no other than he from whose light was stretched out to create the sun and the moon. And so let me ask you this. If the light of Imam Hassan was stretched out to create the sun and the moon, then what impact does Imam Hassan's light have on our life today? You think about the impact that the sun and the moon have on our life, right? What impact must the light of Imam Hassan have on us today? And this was his youngest kin that was there on this day of Ashura, was fighting off the soldiers that were attacking him. And then they overwhelmed him. He was a young boy. He was a young boy, and not only was a young boy, today is also the day that the access to water was cut off for those in Karbala, not just the Shaheed in Karbala, but the women and the children who were then taken all the way to Damascus. This is the day that water was cut off for them too. I think about it, and Imam Hussein, Hazrat Abbas, Hazrat Ali Akbar, they had all known that the water was going to finish. Who knows when the last time they had a drop was? Maybe it was the 4th of Muharram. Maybe it was the 3rd of Muharram. Maybe they hadn't drank any water since they arrived in Karbala. But these were this was the reality of what was happening. And so, they had been thirsty for days, and Janab Qasim had been thirsty for at least 3 days now. And so as the army surrounded Janab Qasim, and he fell off his horse, Hazrat Abbas started running from one end to find him because they couldn't see him anymore. And Imam Hussein started running from the other. And everybody started to think that, oh no, Abbas and Hussein are coming. The army's about to get defeated. And just as they were doing when they were fighting, they started to look out for their own lives, right? They want to look out for their worldly life, and they start to scatter and ride their horses all over the place. And Janab Qasim was on the ground of Karbala. And you hear about how after all the martyrs were martyred in Karbala, they lined up the bodies and ordered the bodies to be trampled. Well, that happened to Janab Qasim first, except it happened to him while he was still alive and while he was on the floor and on the burning stand of Karbala, and his body was being trampled. They call it Pamalua in Urdu, right? It just sounds tragic. They trampled this body of this young boy to the point that everybody scattered. They were scared. That the boss from one end, Imam Hussein from the other, with their swords drawn. And so as they were drawn, Imam Hussein looked around, and Hazrat Abbas, who had helped him carry every single body, looked around, and they couldn't find the body of Janab Qasim because there was no body in Janab Qasim. His body had been torn apart by the hooves of the horses. His arm was at one place, and his feet were at the other. And so what did Imam Hussein do? What did he do? He took off his kurta and he laid it. He laid it on the floor, and he started gathering the body parts of Janab Qasim and started putting them in his shirt. And he started piling them up and made sure to get each and every one of them. And then he tied it up with like a knapsack. And Hazrat Abbas helped him carry the broken body of Janab Qasim back to the tent. And then Imam Hussein called out to Bibi Zainab because this was too much for him to handle, and he needed his sister to come and give him tasalli and to help him because he just gathered the body parts of his nephew, the youngest kid of Imam Hassan alayhi salam. You see, it's never too early to start jihad. You're never too young to stand up for what you believe in, right? Never too young. 12 years old, 13-year-old, never too young. Let's always remember the most important thing in life is to make the best decisions and to pray and praise Allah at all times, and to never forget what is important in this world is the praise of Allah and the love of the Ahlul Bayt. I want to please request a loud salawat for our main speaker, not just for our main speaker, Abid Bilgrami, but for his family. He's been doing
8 majlises, 9 majlises back to back, who knows how many, educating the whole world and giving a gift of knowledge to everybody. And it must take a lot of work, for his wife and for his nephew Zishan, I know helps, and whoever else in his family helps him. Let's recite a loud salawat for this Ahtiyat. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jil farajum. And before we turn the mic over to the main speaker, let's recite Surah Fatiha for the parents of Maulana Sayyid Abid Bilgrami, and for his marhum, and for Kul Mu'minin Mu'minat. Bismillah, Maulana Sahib. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد والے عزادارہ نے امام محفل اثر لاس اینجلس کی یہ 6th مجلس ہے. 2023 آف ہولی پلیسز. اور میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی فیمس آیت سے کیا کہ جس میں اللہ کہہ رہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام. شکر ہے اللہ کا کہ اللہ ہم کو اسلام پہ رکھا، اور دوسرا شکر کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت آئی. اللہ ہمیشہ ہمارے نسلوں میں، ہمارے جنریشن اس نعمت عظیمہ کو قائم دام رکھ. انشاءاللہ تا ظہور امام اللہ یہ نعمت ہمارے نسلوں میں رہے. دوستو، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہولی پلیسز میں مکہ مدینہ کمپلیٹ ہو گیا. نجف اشرف جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، نجف ہر معصوم کا روزہ اپنی جگہ پہ صحیح، ہر معصوم کی زیارت کی امپورٹنس، ہر معصوم کی زیارت بہت بڑی زیارت. کسی ایک معصوم کی زیارت ہو جائے تو بہت بڑی بات، لیکن نجف اشرف ابو الائمہ کا شہر ہے، باب المدینۃ العلم کا شہر ہے. اللہ ہم کو بار بار جانا نصیب کرے مولا کی زیارت. تو کل میں نے کہا تھا کہ مولا کا جو روزہ ہے وہ گولڈن ٹوم ہے، اور گولڈن ٹوم کے نیچے میرا مولا ہے. رائٹ سائڈ پہ جناب آدم، لیفٹ سائڈ پہ جناب نوح نبی، اور 2 میناریں. ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ویلی ارتھ بیل ایران کا ایک سٹی ہے، وہاں کی یہ رہنے والے تھے، لیکن ہی موو ٹو نجف اشرف، اس لیے کہ نجف اشرف کا جو مدرسہ ہے، جو دینی مدرسہ، جو یونیورسٹی ہے ہماری، وہ 1000 ایئرس پرانی یونیورسٹی ہے. شیخ توسی اس کے فاؤنڈر ہے، شیخ توسی اس کے فاؤنڈر، کہ جن کے نام کا دروازہ بھی ہے، باب التوسی کے نام کا ایک پورا ڈور ہے، باب توسی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ وادی السلام کی سائڈ سے آئیں گے، آن یور رائٹ سائڈ بفور دا گیٹ، ایک بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے، وہاں پہ دینی مدرسہ آلریڈی آج چلتا ہے. یہ بہت پرانا مدرسہ ہے کہ جس میں علامہ ہلی بھی یہیں کے پیدا ہوئے، مطلب یہیں پہ ایجوکیٹ کیا ہے یونیورسٹی میں، اور تمام علامہ ہلی سے پہلے کے بھی جتنے علماء گزرے وہ لوگ بھی وہیں کرے. شہید اول ہے، شہید ثانی ہے، ثالث ہے، رابع، یہ لوگ سب وہیں، ہر آدمی وہیں پڑھتا. نجف اشرف کا مدرسہ تو بعد میں بنا، جس کے فاؤنڈر ہیں عبد الکریم الحائری. یہ بھی بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، عبد الکریم الحائری. ان لوگوں کے نام لینا نماز شب میں، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں، یہ ہائر اوکلٹیشن میں انہوں نے کام کیا امام کے لیے. اور پوری دنیا میں جو آج علماء موجود ہے وہ جسٹ بیکاز آف دیم، بیکاز انہوں نے یونیورسٹی کو اسٹارٹ کیا، اور ایسے پیریڈ میں اسٹارٹ کیا کہ جس پیریڈ میں ہماری کوئی اتنی بڑی یونیورسٹی نہیں تھی.
تو شیخ توسی کا ڈور ہے، اور اس کے بعد آپ ادھر سے اگر انٹر ہوں گے تو رائٹ سائڈ کا جو مینارہ ہے اس کے نیچے ہے علامہ ہل. اینڈ ایوری بڈی نوز کہ ہو از ہلی. ہلی ہلا ایک سٹی ہے عراق میں جو نجف اشرف سے، اگر آپ کاظمین جاتے ہیں، اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے، آج بھی اف یو گو فرام نجف اشرف ٹو کاظمین تو بیچ میں ملتا ہے ہلا سٹی. ہلی سٹی خود اتنی برکتوں والی سٹی ہے، اتنی رحمتوں والی سٹی ہے. یہ پوری فیملی، علامہ ہلی کی پوری فیملی، پورے مجتہدین، آپ بلیو کر سکتے کہ علامہ ہلی کی فیملی میں ایک وقت میں 13 یا 14 مجتہد ہیں. کین یو امیجن 13 یا 14 مجتہدین ایک فیملی میں ایک ہی وقت میں. علامہ ہلی مجتہد تھے، ان کے فادر مجتہد تھے، ان کی ماں مجتہدہ تھی، ان کی خالہ مجتہد. دیکھیے عورت کی تقلید نہیں ہو سکتی، لیکن عورت دین کو حاصل کر سکتی، علم کو حاصل کر سکتی. تو ان کی وائف جو ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ظہور امام کے بعد، انشاءاللہ امام کے ظہور کے بعد عورتیں بھی اجتہاد کریں گے اور کر کے اپنے مسئلوں کو خود حل کریں گے. اگر امام مثال کے طور پر کہیں دور ہے، اور تو ہر گھر میں علم ہو جائے، ہر گھر میں علم آ جائے. اور یہ تو باب المدینہ تو علم کا شہر ہے. تو علامہ ہلی کا ان کے باپ، ان کے فادر، ان کے چاچا، ان کے خالو، ان کی خالہ، ان کے ماموں، ان کی بوا، انٹائر فیملی یہ مجتہدین کی فیملی. اور ایک وقت میں 13-14 مجتہد اگر کسی کے خاندان میں ہو، کسی کی فیملی میں ہو، تو وہ کتنی برکتوں والی فیملی. ہم کو آج اندازہ نہیں ہے، ہم آج سمجھ نہیں رہے. آج جو آپ کے پاس دین آیا، ہم جو لاس اینجلس میں، آپ اتنی دور دنیا کے اس کونے میں بیٹھ کے آپ دین کا کام کر رہے، جیسا کمیر بہترین تقریر کر رہے، بہترین اسپیچز دے رہے. تو یہ ساری جو انہوں نے ریسرچ کیا، تو وہ کس کی کتابوں سے ریسرچ کیا؟ یہی وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے کام کیا، دین کی حفاظت کی. اور ہائی لوکیشن میں وہ کام کیا کہ دوستو امام پردے میں ہے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ پوری فیملی نے، علامہ ہلی کا تو ایک ایکسٹرا آرڈنری رول ہے. اور میں نے ایک واقعہ آپ کا بتایا تھا کہ کربلا مولانا جانے کے وقت وہ عمل کیا اور زمانے کے امام سے ان سے ملاقات کی. بہت بڑی بات ہے کہ امام سے آج کے دور میں انہوں نے ایسی ملاقات کی. دوسری چیز علامہ ہلی کا تھوڑے سے ایک یا دو اور واقعات پڑھ دیتا کہ ان کی پرسنالٹی آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام علی نے ان کو وہ گریٹ کیا، وہ ریگارڈ کیا کہ اپنے روضے کے اندر ان کو دفن کروایا. دوستوں مذاق نہیں ہے، پلیز اس کی امپورٹنس سمجھو آپ کہ مولا علی کے روضے کے اندر، رائٹ ان سائڈ دا حرم، اگر کسی کو جگہ ملے، اور اتنی قریب کسی کو نہیں ملی. ذرا سا دور تو ہے لیکن اتنی قریب جیسے علامہ ہلی دفن ہے. ان کا کوئی نہ کوئی کام ایسا ہے کہ جس کو مولا نے پسند کیا، اور مولا نے پسند کر کے ہلی کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے اپنے ہی شہر میں رکھا. آپ کو معلوم ہے نعرہ ایک حیدری یا یا علی بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو. آپ کو معلوم ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، جو لوگ نجف کوئی مر گیا اور نجف اشرف میں دفن ہوا، دو بڑی فضیلتیں، ایک نجف اشرف کی ہے، ایک کربلا مولا. نجف اشرف میں جو بھی دفن ہو، اچھا نجف اشرف میں دفن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو حدود ہے نجف اشرف، وہ جو باؤنڈری ہے، لیکن وہ باؤنڈری کسی کو نہیں معلوم کہ حدود ہر معصوم کے روضے کا حدود 1 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر. لائک مشہد مقدس ہے، قاسمین ہے، سامرہ ہے، کربلا مولا ہے، اور نجف اشرف اور مدینہ منورہ. ایک حدود ہوتا، ایک باؤنڈری ہوتی کہ جس میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو اس کا عذاب نہیں ہوگا. عذاب کے فرشتے حدود سے باہر ہے، باؤنڈری سے باہر ہے. ایک دفعہ آپ کی باڈی انٹر ہوئی تو پھر وہاں پہ وہ عذاب کے فرشتے نہیں آتے، ساتھ دور ہو جاتے. اب سنو، اصل امپورٹنٹ نجف اشرف میں اگر کوئی دفن ہونا، لیکن شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ دفن ہونا ہمارے پاس کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ دفن ہو جائے، بری ہو جائے، اس کے بعد رہ جانا وہاں، مطلب باڈی رہنا. یہاں پہ کیا ہے، کہیں بھی دفن ہو، ملائکہ نخال، اللہ نے ملائکہ کو، اینجلز ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی اللہ نے اسائن کی ہے کہ باڈیز کو وہ لوگ ایکسچینج کرتے. خدا نہ خاصہ مثال کے طور پہ کوئی لاس اینجلس میں دفن ہو اور بڑا مولا کا چاہنے والا تھا، بڑا عزادار حسین، اس کو جیسی کو اس کو دفن کیا، اس کی باڈی کو 1 گھنٹے کے اندر
آدھے گھنٹے کے موو کرتے کربلا مولا یا نجف اشرف، اور وہاں پہ کوئی ایسا دفن ہوا کہ جس کے اعمال صحیح نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اعمال صحیح نہیں، کوئی ظالم ہے، کوئی مولا کا دشمن ہے، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ دفن ہو گیا، تو اس کو فوراً نکال کے، مثال دے رہا میں، مثال دے رہا، لاس اینجلس بھیجتے، اور لاس اینجلس کا جو مومن غریب ہے نہیں جا سکتا، ڈیتھ ہو گئی، اس کو لے کے جا کے مولا کے پاس، کتنی بڑی بات ہے، یعنی دفن ہو رہا مثال کے طور پہ لاس اینجلس، اور رہیں گے کا مولا کے پاس. بر محمد تو وآل نجف، محمد صلوات اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد و آل محمد محمد وجل وآل فرج. محمد وجل فرجہ. تو کتنا بڑا آنر ہے، لیکن یہ سب کو نہیں ملتا، اسی کو ملتا جو امام کے لیے کام کرتا، اسی کو ملتا جو امام کے لیے زندہ رہتا، اسی کو ملتا کہ جو اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرتا امام کو، اسی کو ملتا، کہ ہر آدمی کو نہیں ملتا. بڑا دعا مولا انشاءاللہ آپ سب کو ملے گا. تو کوشش کرو کہ کوئی کام کرو غیبت امام میں، ہائر اوکلٹیشن میں، دین یو ول گیٹ دس پوزیشن، کہ آپ کو پرابلم ہی نہیں ہے. نجف اشرف میں دفن ہونے کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے، اگر اس لیے کہ سب سے زیادہ باڈیز جو ہے نجف اشرف میں آئی، سب سے. آپ اگر گئے تو الحمدللہ ہر سال جاتا ہوں میرے مولا کی خدمت کو، آپ جاتے ہوں گے ہر سال آپ بھی، تو وہاں پہ آپ غور کریں گے کہ کیوں رہتا باڈیز، کیوں رہتا لکھے 100 باڈیز، 150 باڈیز، 150 باڈیز جو ہے آتی ہے دن بھر. تو کتنی بڑی. تو میں نے وہاں پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ یہ پورے نجف اشرف کے لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں مولا، نجف اشرف کے لیے بلکہ باہر کے لیے، عراق کے انٹائر پورے عراق کے یا کوئی کلوزر سٹی کے ہر آدمی چاہتا ہے کہ مولا کے روزے میں آئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مولا کے روزے، اس لیے کہ سارے گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک کرم امام علی ہو جائے. کتنے واقعات ہیں، مشہور واقعات ہیں کہ ایک شخص، اب وہ سن ہی لیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. نجف اشرف ایک شخص بڑا گناہ، اللہ معاف کر، بڑا گناہ گار تھا، اب بڑی دولت مند. اس نے کہا کہ مجھے میرے موت کے بعد مجھے مولا کے روزے میں دفن کر دے. امام علی جو اس وقت کے چیف خدام تھے، بڑا مشہور علماء کا وقت، چیف خدام تھے جو ٹیک کیئر کرتے تھے، کیئر ٹیکر تھے، جیسے آج بھی کیئر ٹیکر سے. ان کے خواب میں آئے اور آ کے کہا لسن، کل اس جگہ سے، یہ شہر سے یا اس سٹی سے ایک شخص آئے گا، ایک باڈی آئے گی، اور اس کا نام یہ رہے، تم اس کو یہاں دفن ہونے نہیں دو. اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. اس نے کہا ٹھیک ہے مانا. کہا یہاں میری مرضی نہیں ہے اس کو یہاں دفن ہونے نہیں دے. دیکھیے ایسے واقعات اس لیے آتے کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. اللہ ہم کو معاف کرے، استغفار کرو، استغفار کرو، پروردگار ہم سب کو معاف کرو. خاتمہ ایمان پہ ہو، مولا کائنات کی محبت میں ہم زندہ رہے، علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھے انشاءاللہ. آج کی اس دن کا واسطہ، 6 محرم کا واسطہ. تو ہوا کیا، دوسرے دن پورے خدام جیل لائن لگا کے کھڑے انٹرس روزے کے، اور جو باڈی آ رہی تھی اس کو چیک کر رہے، چیک کر کے نام پوچھ رہے تھے، سٹی کا آئیڈینٹی کارڈ جو بھی ہے وہ پوچھ رہے. پورا دن گزر گیا. اچھا ایک بات اور بول دو، خواب میں، ڈریم میں کبھی بھی اگر معصوم آئے تو خواب غلط نہیں ہوتا. پھر بول، ڈریم میں، خواب میں اگر کوئی معصوم آئے تو خواب غلط نہیں ہوتا، وہ خواب بالکل سچا خواب. ادروائز ہمارا کوئی خواب حجت نہیں، اس لیے کہ ہم انسان، ہمارا کوئی خواب، جیسے نبی ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں. اگر آپ مثال کے طور پر خواب دیکھیں کہ آپ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کریں تو آپ کر سکتے نہیں؟ حرام. وہ نبی کا خواب تھا، ہمارا خواب نہیں. ہمارے خواب میں کوئی معصوم آئے گا تو اس معصوم کی شکل شیطان نہیں بنا سکتا. ادروائز ہمارا کوئی خواب حجت ہے بس. تو دن بھر انتظار کرتے رہے، کوئی آئے نہیں، سرپرائز کہ مولا کا حکم تھا. دوسرے دن مولا پھر آئے. غور سے سنو، غور سے سنو، یہ کرم مولا کیا، کرم مولا کیا، اور کرم حسین کیا. جو آپ لوگ محفل اثر میں مجلس کر، یا کسی امام بارگاہ میں آپ مجلس کر، جو عزاداری کر رہے، مولا حسین کا نام لے رہے، رو رہے، تو آپ کا اسٹیٹس کیا دیکھا. ہوا کیا، دوسرے دن مولا پھر آئے. آنے کے بعد اس سے کہا کہ اب وہ میت آنے والی ہے اور اس کو دفن کرنے کی اجازت ہے، پرمیشن ہے. اس نے ہاتھوں میں جوڑ کے کام بولا، کل ہول ڈے ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، یہ دن کب. آخر ریزن کیا ہے؟ کل آپ نے کہا کہ نہیں ہونا، اور آج آپ نے اپنے
ارادے کو بدل دیا. اب میرا مولا کا نکلا سب، مولا کا نکلا. تم شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ امام حسین کا کیا کرم ہے تمہارا، شکر ادا کرو، شکر. مولا نے کہا کہ بے شک وہ گناہگار تھا، بے شک وہ گناہگار تھا اور ہم راضی نہیں تھے اس سے، لیکن کل جب اس کی باڈی آ رہی تھی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم. جب باڈی آ رہی تھی تو جو لے کے آ رہا تھا گروپ، وہ لوگ راستہ بھول گئے اور وہ لوگ نکل گئے کربلا کی طرف، کربلا مولا کی سائڈ پہ چلے. اور جب کربلا مولا کی سائڈ پہ چلے پھر وہ لوگ پلٹے. تو جب کربلا مولا میں انٹر ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ یہ تو کربلا یہاں پہ تو مولا حسین ہے، انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ہم کو تو ان کو نجف اشرف لے کے جانا ہے. تو انہوں نے جب پلٹے وہ باڈی کو لے کے تو کربلا مولا میں ہوا تیز چلی، طوفان جیسے ڈیزرٹ اسٹارم کے ساتھ طوفان چلی اور خاک شفا، خاک کربلا اس کے تابوت پر، اس کے کافن پہ گرا، اس کے کفن پہ گرا. اس خاک کے صدقے میں، کربلا کی خاک شفا کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہ معاف. آپ اندازہ لگیں کتنی بڑی بات. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ کوئی مرے خاک شفا باڈی اندر نیچے ضرور رکھے. کچھ بھی کرنا خاک شفا اندر ڈال. خاک شفا چھڑے ماں بولتے کہ جس لحد میں، جس گریو میں خاک شفا ہو اس گریو میں کبھی عذاب نہیں ہوگا. اللہ اس خاک کے صدقے میں عذاب کو روک. کتنی بڑی بات ہے میرے مولا حسین. تو ہمیشہ یاد رکھو، کوشش کرو کہ خاک شفا کرو. تو نجف اشرف کا دوسری فضیلت ہے، پلیز غور سے سنو. اگر کوئی وہاں دفن ہو جائے اور رہ جائے تو اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا، which is very hard. سوال و منکر و نکیر یہ ایکچولی FIR ہے، جیسے پولیس رپورٹ ہوتی ہے نا، FIR. فرسٹ رپورٹ کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، FIR ہے نا. یہ FIR ہے. اس لیے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم انسان فرشتوں کو دیکھتا، اور اگر اللہ ہمارے اعمال اچھے ہیں اللہ معاف کرے تو اللہ، یہ فرشتے اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کرتے، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں تو اللہ کے خیر کا مظاہرہ کرتے. اور انسان جواب نہیں دے سکتا، یہ اتنا سچ. اسی لیے آپ دیکھو کہ ہمارے پاس مستحب ہے دوسری تلخیم. میں تلخیم نہیں پڑھ رہا، میری ٹاپک نہیں ہے، میں کبھی موت پہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا. یہ جو انشاءاللہ یہ جو جگہ ہے نا، نیچے ایک تلخین ہوگی، اوپر ایک تلخین. یہ اوپر کی جو تلخین ہے نا، جو مولوی اکیلے بیٹھ کے پڑھتا گرے بندھنی، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اگر کوئی نجف اشرف میں دفن ہو کے رہ جائے تو اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں کرتا. بٹ وائی کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ یہ لازم ہے. کربلا میں ہوں گے، قاسم میں دفن ہوں گے، ہم یہاں کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو معلوم کیوں نہیں؟ یہ باب المدینۃ العلم کا شہر ہے، یہ سٹی باب المدینۃ العلم کی، جس شہر میں علی موجود ہے، وہاں پہ فرشتوں کی مجال لے کے وہ سوال جواب کریں. یہ نجف اشرف کی فضیلت ہے. دعا کرو تو مولا کو نجف اشرف ہے. اور کربلا مولا کی کیا فضیلت ہے؟ کربلا اللہ کو زیارت ہے. کربلا مولا کی فضیلت ہے کہ جو بھی کربلا مولا میں دفن ہو جائے پھر کنڈیشن کیا ہے؟ رہنا. یہ نہیں کہ خدا نہ خاصا ملائکہ نہ خال اٹھا کے پھینک دے رہا ہے. اگر کوئی کربلا مولا جو مسجد سے کثرت سے کرتا وہ مولا کے پاس جاتا، جو دنیا کثرت سے کرتا مولا کے پاس، جو سیرت حسین پہ چلتا مولا کے پاس، جو چیریٹی کرتا امام کے نام وہ مولا کے پاس. کربلا مولا میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو وہاں پہ فشار خبر نہیں ہوتا. جو پہلی رات کا عذاب، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، قبر کی پہلی رات، اس کے ون آف دی عذاب میں سے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، فشار خبر. میں آج میں ٹاپک نہیں چھیڑ، یہ میری ٹاپک نہیں ہے، خالی امپورٹنٹ بتا رہا ہولی پلیسز کہ یہ ہولی پلیس میں دفن ہوا تو کیا فائدہ، یہ ہو کربلا مولا میں دفن ہوا تو کیا فائدہ، نجف اشرف میں دفن ہوا تو کیا فائدہ. دوستو آپ اس کو ایزی مت لو. فشار خبر وہ عذاب ہے کہ پناہ مانگیے، پناہ مانگیے. دیوار کا ایسا ملنا، پھر ایسا حاصل، اللہ معاف، اللہ معاف، اللہ معاف، ایسا ملتی ہے پھر ایسا. اتنا سخت عذاب ہے کہ پناہ مانگیے کہ اللہ سے. یہ پہلی رات کا، اس کے کئی ریزنس ہیں. اگر تمہاری زبان کیسے چلے گی، زبان، تم کسی کو اپنی زبان سے ہرٹ کرو گے تو ون آف دی ریزن ہے فشار خبر.
ہم کتنی آسانی سے زبان کو ہٹ کر، میں اپنے رشتے دار کو اس کو کتنی آسانی سے کروں. زبان کے گناہ سے بچوں. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے، ہماری زبان پہ علی علی ہے، ہم امام حسین کا نام زبان پہ رہتے حسین حسین، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہماری زبان میں وہ سافٹنیس ہم اتنے سافٹ اسپوکن ہو جائیں کہ جس زبان سے علی علی اور حسین حسین چل جاؤ، اس زبان میں سختی کر سکتے. کسی کو ہرٹ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، رشتے دار کو ہرٹ کر دینا. اور میں ایک بات نہ روک کے بولتا ہوں کہ پیسے والے کو ہم ہرٹ نہیں کر سکتے. کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. انڈیا پاکستان میں تو سوال ہی نہیں پڑتا کہ اگر کوئی رچ آدمی ہے اس کو آپ ہرٹ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کا اسٹیٹس ہے، اس کو ہرٹ کرتے تو غریب کو. اور تم نے زبان سے کوئی بندے پبلک میں کسی کو انسلٹ کرنا حرام. پبلک میں انسلٹ کرنا ایسا حرام. اس کے بعد بعض وقت کیا ہوتا بیوی کو بھی وائف کے ساتھ تمہاری زبان تیز چل، اس کو سب کے سامنے ڈال دے. اللہ اللہ. تو یہ سب سے زیادہ بڑی تکلیف ہے فشار خبر کی. اللہ معاف کرے، اللہ تمہاری بیوی تم کو معاف کرے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. This is very to کربلا مولا میں وآل محمد وجب فرجو. کربلا مولا میں فشار نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا بلیسنگ ہے. کربلا میں کوئی دفن انشاءاللہ کربلا کی باتیں کروں گا تو بتاؤں گا. نجف اشرف میں سوال و منکر اور نکیر ہے. جیسے آپ انٹر علامہ ہلی کی بات کر رہا تھا. علامہ ہلی آپ دیکھیں، میں جو یہ علماء کی تعریف بتا رہا ہوں تو آپ کا کیا ہے، آپ مزید بیٹھ کے سن رہے نا، تو آپ دعا کریں. ہم دعا کریں کہ اللہ جیسے ہلی نے کام کیا اسلام کے لیے، ہلی نے جیسے ریلیجن کے لیے کام کیا، گیو اس 400 کہ ہم بھی جو ہے نا اس کے لیے کام کریں. یہ ہم کو بھی موقع دے، ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کریں. اور یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ جب کام کریں تو اس میں سے ہمارے پاس سے ہپوکریسی نکال دینا، ریاکاری نکال دینا. ہم کام کریں تو صرف تیرے لیے کام کریں خلوص کے ساتھ. یہ دعا ضرور کریں. لیکن کام کرنے والے تو ہزاروں ہیں، لیکن نام کے لیے بھی کریں. میرا نام ہو جائے، میں مثال دے رہا ہوں، ہمارا نام ہو جائے. اللہ معاف کرے. نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، نام کی بھیک اللہ سے. ویری امپورٹنٹ میسج جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی کام کرو، کمپٹیشن نہیں ہوتا کہ میری منزل سچی تیری منزل سچی، تیرا نوحہ اچھا میرا نوحہ اچھا، تمہاری نیاز اچھی ہے میری نیاز اچھی، یا یہ کوئی 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 کام. اور خاص طور مجلسوں میں جتنا تم کلین رہو، تمہارا کام ہے فرش ازا بچھا. دعا کر کہ بی بی آپ عزت کر، بی بی سب کی عزت، بی بی سب کو عزت. یہ نہیں کہ اس کی مجلس میں زیادہ لوگ آگے میری مجلس میں کم آئے تو بولو بی بی کو، بولو مولا حسین کو، بولو کہ مولا حسین آپ پلیز ممنین کو بھیج. دیکھو مولا بھیج، تمہارا بیوی ویسا ہو دعوت میں کسی چیز میں. خالی مجلس کی بات نہیں کر رہا، عبادت میں میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی دعائیں پڑھتا. ارے بابا پڑھتے تو بول رہے کیوں؟ یہ شیطان کا بات. شیطان کیا کرنا تھا؟ یہی حل کہ تمہارے اعمال کو ضائع کر بس. تو علامہ ہندی ایک ایسی پرسن ہے. اب ان کے قصے سے دو تین ان کے واقعہ بتا دو، پورے واقعہ نہیں بتا. 13 ایئرس میں بالغ ہونے سے پہلے یہ مستحق. کین یو امیجن؟ کین یو امیجن؟ ان کی ماں مشتاق ہے، ان کے باپ مشتاق، ان کے ماموں کے پاس ہی پڑھتے تھے. اور جب ان کا ذکر کروں تو ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ جو آپ ہو سکتا ہے آپ پہلے سنے، 1-2 منٹ کا اس سے بتا. He was so intelligent, اتنے انٹیلیجنٹ کہ 7, 8 یا 9 ایئرس کا بچہ تھا. یہ انہوں نے شرارت کی. 9 سال کا بچہ تو شرارت کرتے ہی. عالم ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ نیچرل چیز ہے، بچپن. انہوں نے شرارت کی. کیسی شرارت کی؟ یہ ان کے ماموں کے پاس پڑھتے، ان کے ماموں ان کے استاد، ان کے مدر کے بڑے بھائی. تو ان کے مدر کے بھائی شرارت کی. ماموں نے ایک لگانے کی کوشش، جیسی حالت یہ بھاگے دوڑے ادھر. جب بھاگے تو ماموں کو اور غصہ ہے، میرا اسٹوڈنٹ مجھے چھوڑ کے بھاگا. جیسی بھاگا
ماموں تو بڑے تھے, انہوں نے تیز اور بھی پھاڑی پکڑنے کے لیے. تو علامہ ہلی نے دیکھا کہ ان کے ماموں کا ہاتھ ان کے پیچھے گردن پہ آ رہا, انہوں نے فوراً قرآن مجید کی وہ آیت کی تلاوت کی جس میں سجدہ واجب ہے. جیسی تلاوت کی ماموں سجدے میں گر گئے. جن کے اوپر واجب نہیں تھا اس لیے کہ یہ نابالغ ہے, 9 سال کے, یہ ان کا موقع ملا یہ اور تیز. ماموں کو تو اور غصہ آ گیا, وہ میرا شاگرد میرے سے استادی کر رہا, یہ ہوتا ہے نا, میرا شاگرد ہو کے میرے سے استادی کر رہا. ان کے ماموں اور تیز بھاگے غصے میں. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ پھنس ہے, انہوں نے پھر آیت کی تلاوت. ماموں پھر جب 2 دفعہ ہو گیا تو ماموں کا, میں اپنی لینگویج میں بولا, غصے میں چہرہ ریڈ ہو کہ I'm not going to leave him. اب اس کو تو معلوم ہے, پہلے تو صرف ڈانٹنے والا تھا, اب تو I'm not going to leave him. اس کو تو زبردست معلوم ہے کہ اتنا اسمارٹ ہو گیا, میرا اسٹوڈنٹ ہو گیا اتنا. تیسری مرتبہ پھر وہی پڑھا. اب ماموں مسکرائے, سینے سے لگا. کیوں؟ کہا کہ بیٹا لگائی تھی کہ he was so intelligent, so intelligent. اس وقت ان کو وہ آیت یاد آنا سب سے بڑی بات, وہ آیت یاد آنا اور وہ ٹائم پہ پڑھنا. سینے سے لگا کے کہا تو صحیح میرا شاگرد, اتنے انٹیلیجنٹ ہے اللہ کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے یہی نکل گئے. اور اب سوچو پورا قرآن حفظ تھا 8-9 سال کے, پتا تھا کہ کون سی آیت کا پڑھنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں. دوسری چیز علامہ ہلی کا, جو میں چھیڑنا چاہتا یا نہیں چھیڑوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, 10-12 منٹ کا مشہور ہے ایک مناظرہ ہے. اب جب بات آئی امام علی نے ان کو اتنا بڑا آنر کیوں, وائی امام علی has given him so much. یہ دعا کرو, ہمیشہ دعا کرو کہ مولا اللہ تمہیں ہلی کو اسٹیٹس دے, ہم کو بھی. ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں لیکن ہلی تو ہلی ہے, جب آپ ہلی کو دے سکتے تو ہم کو. اتنی بڑی پرسنالٹی. آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والی. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. نعرہ حیدری یا یا علی. علی یا علی. اور ایک چیز یاد رکھو, علامہ ہلی نے جو کام کیا, یہ دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی ایک موقع دے, ہم کو بھی یہ موقع کہ ہم بھی اسی طرح کا کوئی کام کریں. اور اسی طرح اگر کام کرتے رہے تو اس میں اب ایران کی جو پوری شیعت, پہلے ایران شیعہ ملک نہیں تھا, ایران میں وہ شیعت اتنی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ وہ دشمن اہل بیت تھے, مولانا کے دشمن تھے وہ. اور شافعی مذہب وہاں کا جو حکمران تھا وہ, اس کا نام تھا خدا بندہ, خدا بندہ اس کا نام. اب بڑا حاکم, اتنی فیملی چل رہی, یہ ڈائنیسٹی ہے پوری. وہاں پہ پورا ایران دشمن اہل بیت, شیعہ تھے لیکن دشمن اہل. ان کا یہ نہیں معلوم تھا, آپ سوچے ایسے دشمن تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فضائی داخل میں کوئی چیز. خدا بندہ, اور اس کو شارٹ کر ایسا آج پورا علامہ ہلی میں چل رہا ہے. خدا بندے میں نشے کے عالم ڈرنک کر, جو بدترین گناہوں میں سے ہوئے. میں اپنے یوتھ کو بولوں کہ کبھی بھی یہ مت کرو کہ میں کارپوریٹ کمپنیز میں جاب کرتا, میں بینکس میں جاب کرتا, کارپوریٹ ہاؤس میں جاب کرتا, اور کسی پارٹی میں گیا, کوئی آفر کیا, آپ نے دے. نیور ان یور لائف, نیور ان یور لائف کبھی ٹیکس بھی نہیں کرنا ہے. ڈراپ آف ڈرنک, ایک ڈراپ آف بیئر, ایک ڈراپ آف برانڈی, جو بھی ڈراپ آف وائن, تم ایک ڈراپ آف وائن بھی لے سکتے. اتنا آپ ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ, ڈرنک کرنا یہ یزید کرنا, یزید کرنا. یزید جب دربار میں آتا تو اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن ہوتا. اگر تم مولا حسین کو چاہتے تو اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا. یہ یاد کبھی سوچو بھی مت, کبھی تصور بھی مت کہ تمہارا کیوں کبھی ڈرنک کر.
بدترین عذابوں میں سے عذاب. تو خدا بندہ جو ایران کا کنگ تھا، اس نے نشے کے عالم میں ایک کنیز کو، اپنی کنیز کو طلاق 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 دی. جب طلاق دی، ہوش آیا، پھر کہنے لگا کہ یار اتنی میری فیور، وہ اتنی چاہنے والی کنیز کو میں نے طلاق دی. اس نے علماء کو بلایا، شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، چار جو اسلام کے فقہ ہیں ان کے علماء کو بلا کے پوچھا، اس کو بہت شوق تھا، بلا کے کہا کہ میں نے ایسا کیا، تم کوئی اب اس سے چارہ کیا. تو ان لوگوں کے بعد جو فقہ میں ہے کہ حلالہ کرو، حلالہ کرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے تو پھر آپ نے کہا. اس نے کہا نہیں، اس کے علاوہ اس نے کہا کچھ. شافعی نے وہی کہا، حنبلی نے وہی کہا، مالکی نے وہی کہا، حنفی ابھی پریشان ہو گیا. اسے کہا نہیں، یہ تو میں کرنے لگا. وہیں پہ اس کے دربار میں اس کا ایک منسٹر تھا، وزیر، جو شیعہ اور تقیہ میں اپنے مذہب کو چھپایا. ایسے گھبراتا کیوں؟ فرقہ جعفری کا اپروچ ہے، فرقہ جعفری کے علماء کا اپروچ ہے. یہ واقعہ اسفیان کی ایران. آپ سنتے کیا وقت؟ اس نے کہا فرقہ جعفری کیا ہے. یعنی اس وقت تک ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فرقہ جعفری بھی اسلام کے ایک فرقہ ہے. آپ سوچیں، مانوی نشے ہے. صرف 4 گھنٹے بعد اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ فرقہ جعفری کے علماء رہتے نا؟ اس نے کہا ہلنے میں. تو اس نے یہ چاروں علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ پاگل لوگ ہیں، کریزی ہیں. ان سے کیا پوچھا؟ ان کے پاس تو کچھ علم ہی نہیں، جب پورا علم ہمارے پاس. تو اب مت بولا وہ کوئی مجھ سے بات کرے، وہ لوگ دیوانے ہو. یہ لفظ دیوانے ہو، لیکن اسے کنیز کا معاملہ تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ علامہ ہلی کو ختم، علامہ ہلی کو ختم. اور جب اسلام سے نکل گیا، علامہ ہلی کو ختم کہ آپ میری ہیلپ کر سکتے اس مسئلے میں. انہوں نے وہاں پہ میٹنگ کی، تھوڑے علماء ملے، میٹنگ کر کے تو سارے علماء کا ڈیسیژن دیکھا کہ دشمن ملک ہے، خطرہ ہے، اتنی دور جانا، کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، موت آ سکتی اور بلا کے آپ کو مار سکتے، جان لے سکتے. تو بہتر ہے کہ اس کا اوائڈ. لیکن علامہ نے کہا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کہ اگر سب سے مالا استخارہ دیکھا بہتر کہ ڈیسائڈ کیا لو. بہت بڑا ڈیسیژن ہے، رسک اتنا جان رکھے. اینیورسری یاد ہے یہ اپنے بیٹے موقع کا ہلی کو، کیونکہ بیٹے وہ بھی مشترک دونوں مل کے سوار ہو گئے گھوڑے کے اوپر، اور نہ وہ ہلنے سے اسفہان تک. کوئی پیسے نہیں مل رہے، دین کا کام ہلنے سے اسفہان تک اور نہ میں ٹریول کرے. اپارٹمنٹ تھا ان کے پاس. میں اپنی لینگویج میں بولوں، انہوں نے جا کے اسلام میں جو خدا بندے کا جو دربار، جو کنگ آف ایران، اس کو جا کے پوچھا، اس کو جا کے لکھوا دیا کہ میں، تو اس نے کہا مثال کی طور پہ کل صبح 9 بجے دربار میں آیا. اس نے اعلان کر دیا کہ فرقہ جعفری کا ایک عالم دین آنے والا. پلیز غور سے میں اس کو شارٹ، ویری انٹرسٹنگ بات. فرقہ جعفری کا ایک عالم دین آنے والا ہے کل صبح، خدا بندے کے مسئلے کو حل کر. پورے ایران میں ڈھونڈو اسلام شہر، سارے علماء آ گئے، 2500 آدمی دربار میں. یہ چاروں عالم جو اس وقت کے اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتے، اسلامی چار حنفی، مالکی، شافعی، چاروں آ کے خدا بندے کے سامنے نہ بیٹھتے تو بیٹھتے. خدا بندہ ٹائم پہ آ گیا کہ دیکھیں کہ شیعہ عالم ہوتا ہے، فرقہ جعفری کے لوگ کیسے ہوتے. یہ علماء یہ بول رہے ہیں کہ وہ تو دیوانے اور کریزی ہوتے ہیں، پاگل. مثال کے طور پر علامہ ہلی کا اپارٹمنٹ تھا 9 بجے صبح، یہ 5 to 9 کو پہنچی، پورا دربار سے تھا، خدا بندہ بھی بیٹھے. اس زمانے کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ جب مین انٹرنس سے اب یہ دربار شروع ہوتا، کہ جب دربار شروع ہوتا تھا، جب دربار شروع ہوتا تو وہاں پہ ایک آدمی وہ چیف کے پکار کے ہوتا
کہ اب خدا بندے سے یہ آدمی ملنے آیا فلاں ابن فلاں یہ ذکر، تو پورے درباریوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کون اب اپائنٹمنٹ کس کا ہے، اب کیا کرنا۔ علامہ ہندی اپنے بیٹے کے ساتھ پڑھا بھائی ہندی کے بارے میں ہے، واز ویری ہینڈسم، 6'2" یا 6'3" ہائٹ، براڈ شولڈرز، بڑی بڑی آنکھیں، ویری فیئر کمپلیکشن، اور 35-40 ان کے بیٹے کی، اس لیے کہ ہندی عراق کا خود، عراق کی خود ایک بیوٹی ہے، عراق کی بیوٹی پلس ولایت علی کی بیوٹی، میرے مولا کی محبت کی، دونوں باپ بیٹے دربار میں پہنچے، جب دربار میں پہنچے کے وقت کتنی تیزی سے دربار میں پہنچے، دربار میں پہنچے، اس نے پکار، انہوں نے کہا میں ہندی ہوں، ہندی سے آیا ہوں، میرا اپوائنٹمنٹ، میں اپنی لینگویج میں بتا رہا ہوں، سمجھانے کی، اس نے کہا ٹھیک، اس نے پکارا، اب میری طرف دیکھ، اس نے پکارا وہاں سے، پکار کے کہا کہ علامہ، اس نے تو نہیں کہا، میں بول رہا علامہ ہندی خدا بندے سے ملنے کے لیے آیا، پھر خیر جعفری کا آگے پورا دربار ایون خدا بندہ سب پڑھتے تھے، لیٹس سی کہ یہ لوگ ہوتے کیسا، ہاؤ دے لک لائک، دیکھا ویری ہینڈسم، 6'2" ہائٹ، 6'3" ہائٹ ہے، چار براڈ شولڈر، سر پہ امامہ، دوش پہ ابا، ویری ویری ویل ڈریس، اور شوز پہ انٹر، تو جیسی پلیز جیسی دربار میں انٹر ہوئے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر شوز اسٹینڈ جیسے ایک نارمل ہوتا ہے شوز، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا، بیٹے نے کہا بابا کین گیو یور شوز، وہاں پر جو شوز کو بیٹا، بابا میرے شوز اسٹینڈ میں رکھو، پتہ نہیں کیوں، شوز کو اٹھا اور اپنے انڈر آرم ایسا کر کے انڈر اور چل، کتاب بیٹا، یہ نہیں پوچھا بابا کیوں، کتاب جو جیسی انہوں نے انڈر آرم سے، آپ امیجن پریسیڈنٹ آف امریکہ کے سامنے آپ جا رہے وائٹ ہاؤس اور شوز کو اٹھا دیا، تو بولے گا کہ پاگل ہے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اب سوچیے اتنے بڑے آدمی خدا بندے سے ملنے گئے اور شوز یاد تھا، جیسی علامہ ہندی انٹیلیجنسی سے یہ مناظرہ کی، جیسی علامہ انٹر ہوئی، تھوڑی دور چلے، سب کی نگاہیں میں شوز پہ پڑے، یہ شوز ایسا رکھ کے لے گا، پورے دربار میں ہنسنے لگے کہ یہ پاگل آ گیا، اور یہ چاروں آ رہے اتنا خوش ہو رہے کہ آج تو اس کو تو بھوکی ہوتی، یہ تو پاگل آ گیا، خدا بندے کا چہرے کا رنگ بدل، لیکن ڈیموکریسی میں اب تینوں میں بات اور پوری لائف تینوں میں بولی، تو کنگڈم میں کنگ کے خلاف آپ ایک ووٹ نہیں بن سکتے، آج کے جہالت کا زمانہ، اللہ مہینے آل دا وے ٹریول کر دربار، لاسٹ میں ٹھیک بنا ہوا، اس کے سامنے جا شروع سے پورے دربار میں پاگلوں کی طرح لوگ ہنسنے لگے کہ پاگل آ گیا، پاگل آ گیا، پاگل آ گیا، پاگل کا بندے کا چہرہ بیٹھ یہ پہنچ کے لگتا السلام علیکم، ہی ڈidn't answer، انسلٹ ہے نا، کوئی آنسر نہیں کرے، اور سائڈ میں دو چیئرز خالی جا کے وہ بیٹھ، آپ اپنی زبان سے میں اس کو شارٹ کر دیا، خدا بندہ ریڈ ہے چیئر، غصے میں پوچھتا ہے، علامہ کو جواب دے دے، یہ پوچھتا ہے کہ تم کو ایٹیکیٹ نہیں، ڈونٹ یو ہیو ایٹیکیٹ، اور علامہ جانتے کیا ہو، بڑا ریلیکس ہو، انہوں نے کہا بڑا کہا تم کو ایٹیکیٹ نہیں، تہذیب نہیں، تمیز نہیں، نے کہا ہوا کیا، تو کہا تمہیں کنگ کے سامنے جب آ رہے، ہاؤ آر یو کمنگ ود شوز، تم کو اتنا ایٹیکیٹ نہیں کہ کسی بڑے کے سامنے جانا تو جانا کیسے، وہاں پہ اسٹینڈ رکھا ہوا ہے، تم اسٹینڈ پہ کیوں نہیں رکھا، یہاں لے کے میرے سامنے کیوں لے کے اپنے شوز، آج کی زمانے میں ہاؤ ڈیئر آئی، نہیں دیکھا کہ یہ لائق ہے، بس جیسے ہی کہا علامہ he was very innocent، he knows what he did، very innocent جواب دیا کہ اے خدا بندہ یہ بتا کہ تیرا دربار بڑا ہے یا رسول کا دربار ہے، اب اس کا غصہ جو یہاں تھا نا، انہوں نے کہا
اس نے کہا کہ وہاں کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا یہ بتا تیرا دربار بڑا ہے یا اللہ کے رسول کا دربار؟ بولنا لازم تھا کہ میرا دربار نہیں اللہ کے رسول کا دربار، نہیں رسول اللہ کا دربار. تو کہا جب رسول کے دربار میں چوری ہو سکتی تو تیرا دربار کیا؟ اب اور ٹھنڈا، اب پلیز 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 پلیز. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کے دربار میں چوری ہو سکتی تو تیرا دربار کیا؟ پورا مجمع سناٹے میں، یہ علماء سناٹے میں بڑی شوقی چوری کس نے کی؟ تو خدا بندے نے پوچھا کس نے چوری کی؟ بڑی سے دیکھیے پلیز غور سے سنو بس اینڈ. اس نے انہوں نے کہا علامہ حکم نے کہا اسے پوچھا چوری کس نے کی؟ انہوں نے کہا امام حنفی نے چوری. آپ امیجن اتنا اتنا درد سے کہا امام جیسے ہی کہا امام حنفی نے، جو امام حنفی کا جو مرجع وہ عالم بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہتا ہے خدا بندہ یہ تو جھوٹ بول پلیز غور سے خدا بندہ یہ تو جھوٹ بول رہی سے دکھلا آتے آتے جھوٹ بولتے. اس لیے کہ امام حنفی ہمارے رسول اللہ کے 100 سال کے بعد پیدا ہوئے، وہ دن 100 years کے بعد پیدا ہوئے، انہوں نے کیسے چوری؟ پلیز پلیز غور سے کہا امام حنفی تو 100 years کے بعد پیدا ہوئے رسول، چوری کیسے کی ہوگی؟ علامہ ہیلی نے کہا او سوری امام مالکی نے کی. مالکی کا عالم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہے. امام مالکی بھی 100 years کے بعد آئے. پھر کہا سوری شافعی نے کی، ہو سکتا ہے میں بھول گیا. شافعی بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ جھوٹ ہے جھوٹ نہ ہے، وہ بھی 100. پھر حنبلی نے بھی کہا 100 years کے بعد. جب چاروں عالموں سے پلیز 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 جب چاروں عالموں سے یہ کنفرم کروا لیا کہ ان کی ساری فکر 100 years کے بعد کی، پلٹ کے خدا بندے سے کہا کہ میں یہی تو سمجھانے آیا ہوں کہ جس سے تم مسئلہ پوچھ رہا ان کی جو فکر ہے وہ 100 years کے بعد کی ہے. اگر تجھے مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جو بلا فصل ہے. آپ سمجھے جب یہ کہا سب چوک گئے. خدا بندے نے کہا کیا بولے؟ کہا تو کس سے پوچھنا مسئلے کو؟ اگر تجھے پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھنا، ہماری پھر بلا فصل ہے، رسول کے بعد پھر کوئی نہیں علی ہے. اگر تم کو فکر لینا ہے تو ہم سے لو، پھر ہے جعفری سے. تو پورے دربار میں تو خدا بندے نے پوچھا کہ میرا مسئلہ کیا؟ کہا تیری طلاق ہوئی نہیں. اس نے کہا تھینک یو ویری مچ، نہیں بولا آپ نے. اس نے کہا خدا بندے نے سے انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ بولنے سے طلاق نہیں ہوتی. اب داما مچ گیا دربار، اس لیے کہ وہ بڑے بڑے علماء کی جس کا فقہ کا بڑا بول بالا تھا ان کی شکل سن. تو انہوں نے کہا اب لوگوں نے کہا تم کیسا بول رہے یہ بات، تم بلا فرصت امام علی کو تم بلا فرصت بول. اور وہ بھی جو اب جو خلیفہ تھے تو امام علی کی جگہ پہ آئے تھے نام نہیں لے، روایتیں ان کے پاس بھی ہے. تو علامہ یہ نے کہا پلیز یار مجھے بات میں پہنچی ہے ڈاکومنٹ. تو انہوں نے یہ کہا مسلمانوں کے علماء کہ وہ جو تھے خلیفہ اول ان کے بارے میں روایت ہے. تمہاری کو دیکھا بلا فصل میں رسول کے فوراً بعد ان کے بارے میں روایت ہے. تو علامہ یہ نے کہا ان پہ تو اللہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا تھا. او ایک کے بعد دوسرا کہا کہ اللہ تو ان کے اوپر ٹرسٹ ہی ہے. اب چاروں کھڑے ہو تو بنا ہاؤ کین یو سے دس کہ اللہ ان پہ بھروسہ نہیں کرتا، ٹرسٹ نہیں کرتا. ہاؤ کین یو سے تو انہوں نے کہا آپ کو تھوڑا ریلیکس. اچھا یہ بڑے ریلیکس بات ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، وہ جاہل تھا، یہ علم والا تھا، وہ کوئی اور تھا. اس نے پوچھا کہ تم یہ کیسا بولتے کہ وہ جو لوگ تھے ان پہ اللہ کو بھروسہ نہیں تھا. تو اللہ نے کہا سورہ توبہ سورہ برات جو ہے، سورہ برات کی تفصیل کیا ہے، نزول سورہ برات کیا ہے.
قرآن کا یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، یہ ایک سورہ ہے کا سورہ برات جب نازل ہوئی مکے میں، اللہ کا رسول مدینہ منورہ سے مکہ آئے ہوئے تھے، پورا مکہ کو فتح کر اور مکے کو خانہ کعبہ کو گھیرے ہوئے تھے کافر اور مشرکین. تو اس وقت سورہ برات کا جب نازل ہوا سورہ برات، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، ایک جو مسلمانوں کے جو سینئر سٹیزن ایک منانے تھے ان کو سورہ برات دیا. اب ہسٹری میں دیکھو کون ہسٹری میں ان کو سورہ برات دیا رسول نے، اور کہا کہ جا کے کافر و مشرکین کے سامنے سورہ برات پڑھو. جیسے ہی وہ فیو آگے فوراً جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ چاہیے یوں کو یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو، آپ چاہیے یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو، بس یہ کہنا تھا. اللہ کے رسول نے مولا علی کو بلایا، مولا علی کو بلا کے کہا وہ آدمی سے سورہ برات لے لو اور لے کے تم جا کے وہاں تلاوت کرو. علی نے جا کے ان کو روکا، روکے کہا برات مجھے دی. پوچھا کیوں؟ تو کہا حکم رسول. علی نے بڑا چکا لیا، یہ بڑے اسے کہنے لگے یار کیوں اچھے گئے؟ تو کہا میدان سے خالی ہاتھ پلٹنا پڑا. کہ پہلی دفعہ پڑھ رہے خبر میں بھی تو پڑھ رہے تھے. تو امام علی نے جا کے وہاں پہ سورہ کی تلاوت کی، اور امام علی نے اپنے سرون اپنے خطبے وہ علی جو مجھے آنے کے بعد مکے میں ان کے سامنے میں نے سورہ برات کی تلاوت کی. اور تو جب میرا سوال یہ علامہ ہندی نے کہا کہ یہ بولو کہ ایک سورہ پڑھنا ہے، ایک سورہ قرآن میں کتنے سورے 114 سورے 114 سورہ 114 سورہ صرف ایک سورہ پڑھنا تھا. اللہ کو ایک سورے پہ بھروسہ نہیں تھا تو پورا قرآن میں کہاں سے بھروسہ ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ سورہ امام علی سے پڑھا کر اللہ نے ایمان ابو طالب پہ مہر لگائی. جب اللہ علی نے جا کے سورہ برات کی تلاوت کی تو کسی کافر اور مشرکین نے آگے بڑھ کے یہ نہیں بولا کہ یا علی تم آج ہم کو بت پرستی سے کیا روک رہے، کل تک تم اور تمہارے باپ بھی تو یہ کرتے تھے. ان کی خاموشی بتائی کہ نہ ابو طالب نے کسی کے سامنے سر جھکایا، نہ امام علی نے کسی کے سامنے سر جھکایا سوائے اللہ کے. تو یہ سورہ برات کی وجہ سے علامہ ہندی نے وہ پورا ڈیبیٹ جیت لیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ خدا بندہ مومن ہو گیا، شیعہ ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، علی نبی اللہ کہا. اور جو کرنسی تھی اس زمانے میں پیپر کرنسی اور پلاسٹک کرنسی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں کوائنس ہوتے تھے. کوائنس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی نبی اللہ آ گیا. یہ سب سے بڑا انقلاب تھا. کارنامہ ایسے کئی کارنامے ہیں کہ جس کی وجہ سے مولا علی نے انقلاب پہ قریب ہونا سے رکھ دیا. سلوات پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج تو بس دار دوستو میرا حیدری یا علی یا علی یا علی. آپ نے دیکھا یہ تو ایک ڈیبیٹ نہیں، یہ کئی ڈیبیٹس کہ مولانا نے کوئی ڈیبیٹ ہے تو نگیٹو شکل میں یہ کہا ہے جسٹ when you enter مولانا کا دو مینار بیچ میں گولڈن چوک، فرسٹ مینارے کے نیچے لگا وہاں لکھا ہوا اندر جاؤ. جیسی تم مولا کی زری کے لے کر کسی کو بھی پوچھو ہندی کا وہ آپ کو بتا رائٹ سائڈ ان کی گریو ہے، ان کا نام لکھا ہوا، ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی. یہ پرسنالٹی بس مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. آج شب سات محرم میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں. جہاں بھی چیئرس پہ ہے، سوفاز پہ، پلیز remove your shoes, remove your chappals and sit properly. Sit properly. دوستو یہ آج کی رات جو گزرے گی اور کل کی صبح کی رات ایمان جب پہلی مرتبہ پانی تو حسین کے بچوں کی کلاس کو یاد کرنا. کل صبح سے میرے مولا حسین کے خیمے میں آج کی رات سے کچھ نہیں. مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہاتھ میں خالی پوزا رکھا اور بار بار یہ کہ اللہ تش اللہ تش. ہم پیاس سے اور بڑی آسانی سے پڑھ رہا اور آپ سن. آپ سوچو، امیجن کرو کہ معصوم بچے مولا حسین کی سکینہ 3.5 4 سال کا ایک ہی کمرے میں جا کے بولتی اللہ تش اللہ
ہم پیاسے پیاسے. تو دوستو کل کی صبح جب فرسٹ ٹائم میں یہ پھر پڑھا یہ بات بولنا سلوات پر حسین لعنت پر یہ ہاتھ سے آپ بچوں کو عادت ڈالیں بچوں کو عادت ڈالیں یہ بولی کہ سلوات پر حسین لعنت یہ مولا حسین کی خواہش ہے. مولا حسین نے کہا کہ جب پانی پیو میری گلاس میں In this way you have to live. یہ وصیت ہے. اب مولانا ڈائریکٹ ایمان کے ذریعے ہم کریں. تو دوستو کیا غضب کہ آج کے اتنے جلدی یہ دن گزرتے 7 محرم آئیے صرف 3 دن 3 دن کے بعد جو 1 سال سے اتنا محرم آئے مولا حسین آئے ہمارے اب 3 دن کے بعد مدینہ آئے گا کہ بیوی کا گھر اجڑ گیا بیوی کا گھر اجڑ گیا. مولا آباد رکھے محفل اصل کی انتظامیہ کو کہ یہ ان کی مجلس کروا مولا آپ سب کو آباد رکھے خوش رکھے جو مجلس آج اس عزا خانے میں پوری دنیا میں اس شہید کا ذکر ہوگا کہ جو کربلا کا دیا مولا حسن کا یتیم 13-14 برس کا صرف وہ شان مولا حسن کی شان یہ وہ شہید ہے کربلا کا یہ وہ شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال کیا گیا. میں نے اتنی بڑی بات بولی ہر شہید زندگی شہادت کے بعد ہوئے مولا حسین لیکن شہزادہ قاسم وہ شہید ہے جس کو زندگی میں پامال کو اللہ جانوروں نے اوپر سے دوڑ جاتے ہیں. آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا تکلف سے نہیں رونا. بیوی زیادہ نے کچھ نہیں مانگا بیوی نے یہ کہا کہ بچے کو آج حسن کو غصہ دو کہ مولا حسن کو فرما دو. آج شہزادیوں کو غصہ دو مولا حسین. دوستو شب عاشور جو مولا حسین تھے سنا رہے نہیں سنا رہے اس لسٹ میں جب شودا کی لسٹ سنا رہے تھے تو مولا حسن کا یہ نام جناب قاسم کھڑے ہو کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں. تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے تمہاری. تو کہا چچا کل کے دن موت شہر سے زیادہ نہیں. تو مولا حسین نے کہا بیٹا قاسم تمہارا نام بھی ہے تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بس علی اصغر کا نام سنا قاسم طرف ہے حسن کا خون میں رگوں میں دوڑنے لگا. کہنے لگے چچا اشیاء خیمے لگا دیں گے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں میرے شہزادے آہستہ بولو کہیں بیوی زینب نہ سن لے. ارے شام غریبہ میں جب یہ اشیاء آئیں گے تو سب زینب ضرور یاد کرے گی کہ خاصے تم کو یہ پسند نہیں تھا کہ اشیاء آگے دیکھو. رات گزری عاشورے کی صبح نمدار انصار شہید اور محمد کی میتیں خیمے میں ہیں. شہزادہ قاسم اپنے ماں کے خیمے میں گئے. بی بی ام فرما نے پوچھا کہ بیٹا ابھی تک گئے نہیں. تو کہا اماں چچا اجازت نہیں دے چچا یہ کہتے کہ میرے بھائی کی نشانی ہے. تو بی بی ام فرما نے کہا بیٹا کہ تمہارے بازو تعویذ ہے وہ تعویذ کو کھولو. بابا نے تمہاری تعویذ مانی کی علی اور تعویذ کھولی گئی. یہ تعویذ نہیں تھی بلکہ یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا. مولا حسن کا ایک لیٹر تھا مولا حسین کے نام. قاسم خط لے کر مولا حسین کے پاس آئے. جیسی آئے خوشبوش آئے امام حسین مولا حسن کی تحریر کو دیکھے رائٹنگ کو دیکھا پیار کیا رونے لگے. حسن کا زمانہ یاد آیا حسن کی محبتیں یاد آئی. مولا حسن نے اس میں لکھا تھا کہ بھیا حسین روزے عاشور میں نہیں رہوں گا میری طرف سے میں نے قاسم کو اجازت دے دینا. بس دوستو شہزادہ نے قاسم کو ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لائے. ادھر سے بی بی زینب فاطمہ کبریٰ کو لے کر آئی. یہ خاندان اہل بیت کی عجیب شانی تھی کہ دنیا میں مہندی ضرور اٹھایا کرو. ایک یاد ہے ایک تمنا آرزو ہے کہ اس وقت مہندی نہیں ہوگی تو ہم مہندی ضرور اٹھاؤ اور ہم ضرور اٹھاؤ انشاءاللہ. شہزادہ قاسم کے نام میں بڑی برکتیں ہیں. شہزادہ قاسم کی بے پناہ برکتیں آپ کو ملتی ہیں. ذکر ہوتا ہے ان کی نظر کرو ان کے نام کی فروٹ پہ لا کے مال کی نظر کرو کہ مولانا شہزادہ کربلا کا بڑا عظیم اور بڑا مظلوم عزیز و وحید مسند کا دشمن نے پکارا تو تلوار لے کر اٹھے.
اور جب چلنے لگے امام حسین نے اجازت لی کہ ان کی ماں بی بی نے فرمانے سنا کہ آپ بیٹا قاسم واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت ہوتا۔ بس دوستو حسن کا نام میدان میں آئے، بڑی یادگار جگہ۔ ازرق ایک بہت بڑا پہلوان زمانے عمر 7 سال کہتا افسر کو کہ جا اس لڑکے کے مقابلے میں 13 یا 14 برس کا ازرق نے کہا میں جاؤں، میری توہین ہے، میرے سن سنے گا اور سن ختم کر جائے۔ اس نے قاسم مولا عباس کے شان ایسا سوال کیا کہ ایک لمحے میں واصلہ جائے، دوسرا تیسرا سارے بیٹے ساتھ بیگم میں ایک ساتھ مارا کہ ختم ہو، اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ قاسم کے مقابلے میں میدان میں آیا، افضل کا نام تھا عرب، وہ آ گیا 13 سال کے بچے کے جیسی وہ آیا مولا عباس خیمے سے باہر آیا، آگے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، بیٹا گھبراؤ۔ عزیز و قاسم نے وہ جنگ کی کہ چند لمحوں میں گن کا غبار، جب گن ہٹی تو قاسم کے ہاتھوں میں ازرق کا سر دیکھا، بس یہ دیکھنا تھا۔ مولا عباس دوڑتے ہوئے گئے، قاسم کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال خوب جنگ کی، ارے بابا کی جنگ یاد دلا دی۔ اس کے بعد آپ کو معلوم قاسم اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ مولا حسین نے ہلکا سا چہرے پہ کپڑا ڈالا تھا کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگے۔ عزیزوں جب شہزادہ قاسم جنگ لڑتے تھے تو آپ کے چہرے سے جب نقاب ہٹتا تھا تو دشمن پکار کے کہتا تھا کہ ارے یہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ ارے جب دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ ارے کب تک لڑ کے ہر طرف سے حملے ہونے لگے۔ کربلا کا دولہا گھوڑے سے زمین پر جب آیا تو آواز دی کہ چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین عباس اور علی اکبر نے مجلس ختم کر دی۔ حسن علی اکبر پہنچے، جب پہنچے تو بیچ میں فوج آ گئی۔ شہزادہ قاسم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر چچا کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے، قاسم پکار رہے تھے چچا میری مدد کو، چچا میری مدد کو۔ حسین جب پہنچے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ حسین نے ہوا بچھائی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے رکھے، گھنٹی کو لے کے خانے میں پہنچے۔ اب گھنٹی کھولی گئی، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ قاسمہ واہ لیا کی نوازے۔ پروردگار میرے شہزادے قاسم کا واسطہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں قبول کر، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن۔ al-Asr کی جو یہ مجلسیں ہوئی امام بارگاہ کا مجلس، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر، سارے بیماروں کو صحت دے، شمع ممین کو صحت دے۔ اللہ جنت المخی جنت المولا جناب حمدہ اور اہل بیت کی خبروں میں سایہ کر۔ میرے امام کو سلامت، ان کے صدقے میں سب کو سلامت، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصر میں شمار فرما۔ جن جن لوگوں نے آج سپانسر کیا مجلس کو اور شمع ممین کے ہسبینڈ سب کے لیے اپنے اپنے سارے مروین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ پڑھ کو
انکل آواز نہیں آ رہی ہے. یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. Bajani uncle, please unmute your microphone. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Up. Bismillah. Bajani uncle, pardon, please. آواز نہیں آ رہی. یا حسین یا حسین یا حسین. بجانی انکل آواز نہیں آ رہی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین. ابھی آواز آ رہی ہے. بسم اللہ. Mute the volume on the speaker. میرے بچے کی آتی ہے مہندی لوگ کرتے ہیں کیوں آزاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی دلہا کی پھوپھی کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ دیر ہوتی ہے جلد آواری میرے بچے کی آتی ہے مہندی میری بولی سکینہ کہاں ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو لے جاؤ بانو کی پیاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی
جا کے کہہ دو شاہ زمن سے کوئی سگرا کو لائے وطن سے چاہے اکبر منگائے سواری میرے بچے کی آتی ہے مہندی جا کے شہر خدا کے نواسے کہہ دے دلہا کو چھوٹے چچا سے گھر میں شادی ہے رسم ہے جاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی قبر حسن پہ یہ کہنا دیکھ تو جائے بیٹے کا صحرا ان کی فرقت میں آنسو زاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی یا حسین 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 یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی 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 افسوس کہ میں نے تیری مہندی نہ لگائی افسوس کہ میں نے تیری مہندی نہ لگائی یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی ارمان تو یہ تھا کہ خبر شادی کی آتی ارمان تو یہ تھا کہ خبر شادی کی آتی تقدیر نے لیکن خبر موت سنائی یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی صحرے کے عوض دیکھا تجھے خون میں ڈوبا صحرے کے عوض دیکھا تجھے خون میں ڈوبا بیٹا تیری ماں کیسی ہے زحمت کی ستائی بیٹا تیری ماں کیسی ہے زحمت کی ستائی یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی ٹانپوں کے نشاں ہے یہ تیرے سارے بدن پہ ٹانپوں کے نشاں ہے یہ تیرے سارے بدن پہ
یا موت نے یہ پھولوں کی چادر ہے چڑھائی، یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی، یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی، مجھ کو تو مقدر سے فقط اتنا ہے شکوہ، مجھ کو تو مقدر سے فقط اتنا ہے شکوہ، تم مر گئے کیوں مجھ کو بھلا موت نہ آئی، یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی، یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی، میں لٹ گئی جنگل میں کوئی غم نہیں مجھ کو، میں لٹ گئی جنگل میں کوئی غم نہیں مجھ کو، غم اس کا ہے لٹنے کو ہے زہرا کی کمائی، یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی، یوں لاش پہ دی مادر قاسم نے دہائی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Please Surah Fatiha for Kulomni Maulana. Dua first. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الله وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجا وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في شدتي والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصوت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أيها الصراط المستقيم، السلام عليك يا زهراء يا سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي المجتبى، السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا سيد الساجدين يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر العلوم. السلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا باب الهوائج يا موسى بن جعفر القاسم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن علي التقي والجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا هجة بن الحسن يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. May Allah continue to grant us our du'as and continue to keep us on the right path. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. English. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. O Allah, please do send the blessings to Muhammad and the household to Muhammad. O Allah, before you and your representative, the Hujjat, the proof, the son of Al-Hassan, your blessings be upon him and his forefathers. In this hour and in every hour, a guardian, a protector, a leader, a helper, a proof, and an eye, until you make him live upon the earth in obedience to you, and cause him to live in it for a long time. Salawat. May Allah bring the 12th month soon. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Before we conclude our majalis, I want to have a couple announcements. On Thursday, we're going to have the arrangements made for the joint commemoration of our of Mehndi and of Hazri. We're going to have drive-through, and if your family wants to sit down on the OC is getting off of the watch list. So, but still, we're going to take every precaution we can for COVID and socially distance the families. If your family wants to come and sit on the sufra and have the Hazri of Hazrat Abbas, arrangements are made for that, and also for drive-through. It'll be in Huntington Beach. Please RSVP. Sisters Shama, either my wife or mother. Also, you can get in touch with my aunts or anybody who is helping arrange this program, or myself, and we can tell you directions and how we could do the Hazri. Also, we're going to make arrangements on the day of Ashura to do a Julus. And also, we're going to have our mouths on the night of Ashura, the morning of Ashura. We're going to have Hazrat al-Akbar's Azan with the majlis by Maulana Bilgrami. Of course, our majlis by Maulana Abid Bilgrami and Shab at noon. Before Dhuhr, we're going to do a kids program, and there's also going to be Alam Tanda that the women are going to be able to attend in a room that men are not going to be, basically. And so women can do their Noha and do the Alam Tanda in the way that we're used to doing when we have the center. I also want to request everyone to donate generously. This request doesn't just go to people who normally donate. I want to reach out to those younger brothers, ones that maybe you're in college and you have a part-time job, or maybe you just got out of college and you're starting up. These donations you make in the name of, for the sake of Imam Hussein, they go a long way. I can tell you from experience that when you give, Allah gives you back. Threefold, tenfold, it all surprises me. So I want to ask all of my young brothers and sisters, even if you take out $1 from your pocket, donate to a center. You can donate to al-Asr.
those donations are greatly appreciated. Or any center, take out Sadqa. Maulana Bilgrami said do it also in anonymously. You know, there's a number of things you can do to give charity, but it's very important. And I want to urge everybody to take out, we have the donation box at the Jamaat, and here we don't have a donation box. So every night, take out a little bit of money as if you're sitting in the Jamaat. Your house, you're inviting Bibi Fatima Zahra in your house, and while she's sitting there in her name and in the name of her son, take out some charity and some donation for the masjid. Again, please contact me or my mother, and we could direct the donations to. Tell you where you can send the donations to. People from all ages. If your parents give you allowance, and you're in high school or middle school, elementary school, even then take out $1, take out a quarter, whatever is in your heart, and whatever you want to contribute to these majalis, they're going to be used in a great manner. They're going to continue to spread Azadari and Bursa. Everyone's please invited to attend all of our functions, especially the functions on the day of Ashura and our Hajri. And if you want to participate in anything, please let us know. Before we part, I want to remind you to do Namaz al-Wishat and Fatiha for Brother Barkat Ibn Abid Mauladina. He died in Karachi, Pakistan. Again, I'm really sorry. I accidentally didn't switch the COVID ticker from yesterday's announcement. And it says he died in COVID. I'm not trying to misrepresent what happened. He did die. He was ill, and he died not of COVID, but of other complications. But let's please respect. Keep their family in prayers. Let's keep their not only him in your prayers, but his family in your prayers. Give them strength in this hard time. Let's please recite the Surah Fatiha for Barkat Bhai and for Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nare Hedri.